کسی بھی ینگ اسٹوڈنٹ سے پوچھو تو کہتا ہے میں بھی انسپائرڈ ہوں، میں شاہ رخ خان سے انسپائرڈ ہوں، کوئی ایکٹر سے انسپائرڈ ہوتا ہے، کوئی کسی ہیرو سے انسپائرڈ ہوتا ہے، کوئی کسی ہالی ووڈ کے ہیرو سے، کوئی کسی بالی ووڈ کے ہیرو سے انسپائرڈ ہوتا ہے، کوئی کسی کرکٹر سے انسپائرڈ اس وقت ہے، کوئی شاید آفریدی کا فین ہے، کوئی کسی کا فین ہے. تو یہ انسپریشن اس وقت کافی نہیں ہے ہمارے اندر لیڈرشپ اسکلز اجاگر کرنے کے لیے ہماری؟ دیکھیے انسپریشن تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس انسپریشن کا آبجیکٹو لینے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس پرسنالٹی سے انسپائر ہو رہے ہیں وہ پرسنالٹی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے یا نہیں ہے. مطلب آئی کین اونلی سے سو مچ، لیکن یہ جو انسپریشنز ہیں یہ بڑی فالس انسپریشنز ہیں، یہ بڑی ایک مٹیریلسٹک انسپریشنز ہیں. ٹھیک ہے، ایون کرکٹ، آئی مین آئی ایم اے اسپورٹس فین، بٹ مائی انسپریشن شوڈ بی سم ون ہو ہیز ویلیوز، جس کی ویلیوز ہوں، جس کے اپنے پرنسپلز ہوں. ٹھیک ہے، جن حضرات کا آپ نے ذکر کیا وہ شاید ایک شعبے میں بہت اچھے ہیں، اسپورٹس میں کوئی اچھا ہے، کوئی ایکٹنگ میں اچھا ہے، کوئی ہالی ووڈ میں ایکٹنگ میں اچھا ہے، کوئی پالیٹکس میں کسی کو اچھا لگتا ہے. اچھا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو. لیکن وہ ان کی ویلیوز، ان کا ویلیو سسٹم، ان کا بلیف سسٹم ڈز اٹ کمپلائی وتھ. دیکھیے وی کین ناٹ proceed as a nation or as an individual without bearing in mind that we are Islamic State. And being Islamic State, we have certain values that we should adhere to. صحیح. یہ جو ویلیوز کی آپ بات کر رہے ہیں کافی امپورٹنٹ پہلو ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، کمرشل بریک کا. اس بریک کے بعد ناظرین ان ویلیوز پر ہی بات کریں گے کہ انسپریشن جو ہم رکھتے ہیں اس وقت، اس انسپریشن میں کیا فرق ہے جو ہم مختلف ایکٹرز کے ساتھ رکھتے ہیں. اگر کسی کو سلمان خان پسند ہے، کسی کو شاہ رخ خان پسند ہے، کسی کو کرکٹر پسند ہے، اس انسپریشن میں کیا فرق ہے؟ اور وہ انسپریشن جو قائد اعظم رکھتے تھے علامہ اقبال سے، اس انسپریشن میں کیا فرق ہے؟ اور کیوں ہمارے اس وقت سوسائٹی کے اندر وہ لیڈرشپ اسکلز نہیں ہیں، وہ قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ قائد اعظم میں ایگزسٹ کرتی تھی؟ اس پر بھی بات کریں گے اور کچھ قائد اعظم کی سیونگز کا بھی تذکرہ کریں گے. یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا ان آپ پر کاروبار. World called cable broadband launches. Thunder. For the first time in Pakistan. Get 10 MB. Experience high-speed unlimited downloads through cable connection. World called cable broadband Thunder. Feel the adrenaline rush. Thunder packages are also available in. For details, call now 111 965. WorldCo, an Omantel company. پاکستان ایک زرعی ملک، اس کا زیادہ تر حصہ زراعت کے لیے مخصوص، اس کی صنعتیں اور برآمدات زراعت سے منسوب، مگر کچھ غلط فیصلے اور کرپشن سے یہ تمام برآمدات ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہیں. دیکھیے ان سائٹ میں وہ تمام نیوز اور اپڈیٹ جو زراعت اور تجارت سے منسلک لوگوں کے کاروبار پر اثر کرتی ہیں. Only on B+. پروگرام اسپورٹس ارینا کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان. پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ ٹیم، کوئی کمبینیشن نظر نہیں آ رہا. جو امیدیں تھی قوم کی وہ انہوں نے اس پہ بالکل پورے نہیں اترے اور جیتے ہوئے میچ ہارے ہیں. اوور کانفیڈنٹ ہوئے اور بالآخر ہار گئے. دیکھیں جی، ایک ہوتا کرٹیسزم، ایک ہوتا نشاندہی کہ جی کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ. ہاں اگر کرٹیسزم ہے تو میرا خیال ہے کرٹیسزم تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان ٹیم میں کئی بڑی غلطیاں دیکھنے میں بھی نظر آئی ہیں نا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو ضرور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے اور اس میں پریشر گروپس ہیں. دیکھیں ہر پلیئر کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. اگر کوئی کیپٹن صحیح ہو اور بندوں کو یوز کرنے والا ہو تو وہی ٹیم ہماری بڑی اچھی بن سکتی ہے. جاوید کو چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ مل کے چلے. جب ملک میں خوشحالی ہوگی، ہر چیز صحیح جاری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کو بھی فروغ ملے گا. Watch the latest from the world of sports in Sports Arena. Saturdays at 6:15 p.m. ویلکم بیک ٹو آپ پر کاروبار. قائد اعظم کی شخصیت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت کہ ایسی کون سی لیڈرشپ اسکلز ہیں
जो इस वक्त हम में नहीं है, कायद आज़म में थी, हम सीख सकते हैं उनको, और इस वक्त हम नहीं सीख रहे हैं? क्या हमें एहसास है इस वक्त के हम क्या खो रहे हैं, हम क्या खो चुके हैं इस वक्त कायद आज़म को हम सही तरीके से समझ नहीं सके, इनकी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ज़िया साहब से कुछ इंस्पिरेशन के ऊपर, कि इंस्पिरेशन जो थी कायद आज़म की अल्लामा इकबाल से, और हमारी जो इंस्पिरेशन आजकल होती है कि हम मटेरियलिस्टिकली अपने आइडियल्स चुन लेते हैं इस वक्त, और कोई सोचते नहीं है कि वैल्यूज क्या है क्या नहीं है। तो हमारा सही आइडियल कौन होना चाहिए? हमारे जो जिनकी वैल्यूज हैं, कायद आज़म सही आइडियल होंगे हमारे लिए इस वक्त? देखिए सर, आपका आइडियल चुनने से सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, तो फिर तो जिन आपने शख्सियात का नाम लिया वो दे परफेक्ट आइडल्स। लेकिन अगर आपका आइडियल एक एक्चुअली एक जो नज़रिया था, अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो इस्लामिक स्टेट का एक विजन था, और जिसकी बारहा कायद आज़म ने खुद आप देखिए, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन हमारे 30 सितंबर 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम लोगों की करेंसी नोट्स इशू हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि अल्लामा इकबाल सेड ऑन 1 जुलाई जब स्टेट बैंक इनॉग्रेट हुआ था, मजीद 2 महीने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चला था, लेकिन जब इनॉग्रेट हुआ था 1 जुलाई 1948 को, अल्लामा जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि the reason that we delayed this was because it is a very delicate matter, and we want to set ourselves as an example of a Islamic economic system. तो देखिए, जहाँ भी हमारा एक्चुअल विजन क्या था, पाकिस्तान का एक्चुअल विजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, to create a separate Muslim state, an ideological state, and we are the only Muslim ideological state on earth. There are only 2 ideological states in the country, and we're in the world, and we are only the only ideological Muslim state, Islamic state in the world. अब आप देख लीजिए कि आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है, और आपके आइडियल्स क्या हैं, ठीक है। There is no correlation. आइडियोलॉजी को भी छोड़ दिया, आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, तो आइडियल्स गलत चुने आपने, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स गलत हो गए, गलत हो गए, आइडियल्स गलत, हमने इस पर उनका इंतखाब किया, तो हमारा रास्ता ही गलत हो गया, गलत तरफ चल पड़े हम। तो फिर आपके फिर ऐसी पर्सनैलिटीज आपके आइडियल्स बनेगी, यही होगा। और फिर जब ऐसी पर्सनालिटीज आइडियल्स बनती हैं, तो हमारे अपने जो इस पर हम जो तौर तरीके होते हैं उसमें भी रद्दोबदल आता है। बिल्कुल, हम भी वही चीजें करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी चेंज हुई है। बिल्कुल, इंस्पिरेशन तो है ही ऐसी चीज ना कि आप जिससे इंस्पायर होंगे, आप फिर उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे। और जब आप एक ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी पर्सनैलिटी के नक्शे कदम पे चलेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव विजन कोरिलेट ही नहीं करता, ना आपसे, ना आपके कल्चर से, ना आपके रिलीजन से, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। तो इंस्पिरेशन सही रखना जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कायदे आज़म सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंस्पिरेशन होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर, and then if your objective is clear, then the inspiration, you automatically get inspiration from the right ways, from the right people. ठीक है, अच्छा मैं कुछ sayings की तरफ उनके आना चाहूंगा इस पर। तो व्यूअर्स को ये ऐसी sayings है जो हम अक्सर सुनते भी रहते हैं, लेकिन ये sayings इन पे रोशनी डालना इस पर जरूरी है कि इस वक्त के जो मौजूदा हालात है, हमारे जो लीडरशिप इस वक्त, भले कॉर्पोरेट लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो क्या सीख सकती है इन सेइंग से? एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब अगर पहली बात पे अगर हमारे कायद आज़म की एक इंपॉर्टेंट सेइंग है, इससे पहले काफी बार हम शायद स्कूल्स में सुन चुके हैं, यूनिवर्सिटीज में सुन चुके हैं, लेकिन ये बात कितनी अहम है, हम समझ सकें इस बातों के, हमें तैयारी जो है हमेशा बुरे की रखनी चाहिए, लेकिन सोचना और उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। इस वक्त कितनी अहमियत है इस बात? देखिए, ये आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी फेथ को, जो प्रिंसिपल्स हैं कायद आज़म के, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उसमें जो फेथ का एलिमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। इफ यू डू नॉट होप फॉर द बेस्ट, देन दैट्स गोइंग टू डिटर यू फ्रॉम योर पाथ, आपके पाथ से डिटर करेगा वो। और अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे वर्स्ट से, तो यू विल नेवर बी एबल टू, मतलब आप फिर ब्रेक डाउन कर जाएंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव, हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स हर एक की जिंदगी में आते हैं, हर लीडर की जिंदगी में और ज्यादा हर्डल्स आते हैं, लेकिन आप इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट, तो फिर आप एक सर्टेन पॉइंट पे जाके आपकी जो भी स्ट्रगल है, फॉर व्हाटएवर यू आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, दैट विल कम टू अ हॉल्ट। अच्छा, अगर मैं इसको इससे लिंक करूं, इस पर जो सैलाब पाकिस्तान में अभी आया कुछ महीने पहले, वर्स्ट सैलाब था, बदतरीन तबाही पाकिस्तान में आई, और बहुत से एक्सपर्ट्स, क्लाइमेटिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आइंदा चल के भी ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस पाकिस्तान में हो सकती हैं। इस मिसाल को अगर हम सामने रखते हैं, हमारी लीडरशिप रखती सामने, या अगर हम खुद भी इनफरादी हैसियत इसको सामने रखते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए था किसी भी ऐसी कंडीशन के लिए, भले वो अर्थक्वेक हो, भले वो सैलाब हो, तैयार रहना चाहिए।
اگر ایمرجنسی پلانز ہوں یا پھر اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کے نقصانات کو کوششیں ہوں, تیار رہتے, امید اچھے کی رکھے لیکن تیار رہتے تو شاید نقصانات اتنے زیادہ نہ ہوتے. دیکھیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک کرائسس کی بات کر رہے ہیں, اینڈ کرائسس از نیور کالڈ فار. یو نیور نو وین یو آر گوئنگ ٹو بی ہٹ بائی کرائسس, بٹ اینڈ اسپیشلی اے کرائسس آف سچ میگنیٹیوڈ. لیکن یہاں پہ پھر ویل ہیو ٹو ریورٹ بیک اباؤٹ بینگ اوتھینٹک اینڈ اباؤٹ بینگ ریسپانسبل اینڈ لیڈنگ بائی ایگزامپل. جتنی سے جتنی بڑی بھی اگر آپ کے پاس کرائسس آ جائے, اف دیر از یونٹی, اگین ون آف دی ادر پرنسپلز آف قائد اعظم, اگر یونٹی ہے دین یو کین ڈیل وتھ اٹ. یو نو یونائٹڈ, یو نیڈ ٹو بی یونائٹڈ. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈڈ وی فال. اٹس اے ورلڈ آف اے فینومینا. ہمارے یہاں اس وقت جو کرائسس سے ہمیں کرائسس کے جو افیکٹس اتنے میگنیفائی ہو کے ہمارے سامنے آئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اٹ واز ناٹ لیک آف پریپریشن, اٹ واز لیک آف یونٹی. اچھا, we have resources to we don't have resources to stop that, we don't have resources to miraculously change what has happened, but ہمارے پاس اتنی resources تو ہے کہ جو لوگ آج بے سر و سامان پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کچھ گھر بنا کے کچھ کمبل دے دیں, اتنی resources تو ہیں ہمارے پاس. ایسے یہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن جو آپ تین اصول ساتھ بتا رہے ہیں, اس وقت یونٹی بہت اہم تھا, سیلاب کے بعد نظر نہیں آئی. بالکل. لیکن کیا جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ اور کرائسس آتے ہیں, سیلاب آتا ہے, یو ایس میں آتا ہے, چائنا کے اندر ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشنز ہوئی, رشیا کے اندر ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشنز ہوئی, کیا یہ پرنسپلز ان لوگوں نے سیکھ لی اور ہم نے نہیں سیکھے, اس وجہ سے وہاں پہ اتنے نقصانات ہمیں نظر نہیں آتے, یہ وہاں پہ وہ لوگ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں ان چیزوں سے؟ دیکھیے یونٹی اور ڈسپلن تو انہوں نے سیکھ لیا. اچھا, جہاں تک فیتھ کی بات ہے, اب فیتھ کو آپ دو ایسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں. ون از spiritual faith and one is your material faith in worldly elements. تو اگر آپ فیتھ کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو اسپرچل کو ہٹا کے وہ ایلیمنٹ بھی فیتھ کا انہوں نے ہم سے لے لیا. تو اسی وجہ سے ان سب چیزوں کو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, انہی آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ترقی کی. ان کے انفراسٹرکچر میں ان کا ایک سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپڈ ہے. ہر ایک اس میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور اونرشپ ہے. جب ایک یونٹی آتی ہے تو ایک سینس آف اونرشپ آتا ہے. ابھی جو لاسٹ اولمپکس ہوئے تھے چائنا میں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ یہاں پہ جسٹ بفور دی اولمپکس انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اینڈ اٹ مائٹ بی ہارمفل فار دا وزٹرز اینڈ دا پلیئرز, اسپورٹس مین ہو آر کمنگ ان. تو دیکھیے اب آپ دیکھیے کہ امپیکٹ اس کے فوراً ایک ایشو ریز ہوا. اب اس پہ فوراً ایکٹ کیا چائنیز گورنمنٹ نے ایکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اسٹارٹنگ ٹوڈے یہ ایشو ریز کیا, اگلے دن سے روڈ پہ ایک دن آئیں گی آڈ نمبرز کی رجسٹریشن نمبرز کی گاڑیاں اور ایک دن ایون نمبر, جن کا لاسٹ نمبر آڈ ہوگا جن کا ایون ہوگا. امیڈیٹلی آپ نے 50% آپ نے اپنا ٹریفک کم کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اب کیا انہوں نے فالو کیا, اور انہوں نے لوگوں نے جا کے انٹرویوز کیے بسز میں, بوڑھے بسز میں وہ سوار ہیں اور جو کھڑے ہو کے جا رہے ہیں, لیکن ان سے پوچھا کہ آر یو ہیپی ڈوئنگ دس؟ یس, ول ڈو اینی تھنگ فار چائنا. اور ڈسپلن بھی تھا, فالو کیا. فیتھ نہیں تھا. فیتھ دیکھیے میں فیتھ کو میں نے صرف دو کیٹیگریز میں اس لیے ڈیوائڈ کیا ہے کہ they had faith in their ability, they had faith in technology and infrastructure. لیکن جو ایک being a Muslim جو ایک spiritual element ہے فیتھ کا, اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ لیں, ٹھیک ہے, لیکن تو other than that they had faith. اور ہم کیا ان تینوں چیزوں کے اوپر, فیتھ کے دونوں پہلو اور ساتھ ساتھ یونٹی, ڈسپلن, ان تینوں کے اوپر کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سوسائٹی؟ بہت دور بھی نہیں نظر آ رہا ہے. دوسری سیکنڈ کی طرف آتے ہیں. ایک اور چیز جو قائد اعظم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ فیلئر از اے ورڈ ان نون ٹو می, یعنی شکست ایک ایسا لفظ ہے جو میری ڈکشنری میں نہیں ہے یا پھر میں اس بارے میں جانتا نہیں ہوں. شکست کے بارے میں اس وقت جو حالات ہیں, اور ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ یوتھ کی بات کریں وہ بھی ڈپریس ہوتی ہے, شکست سے جابز نہیں مل رہی, اس وقت بہت سے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہو رہے, بہت سے لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں, بہت سارے مسائل ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اگر اس سیم کو سامنے رکھیں کہ شکست ایک ایسا لفظ ہے جو مجھے پتا نہیں ہے, اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, شکست میری ڈکشنری میں نہیں ہے, اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں, کہ کتنا موٹیویشنل یہ اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے آج کل کے لوگوں کے لیے, آج کل کے یوتھ کے لیے, آج کل کے عوام کے لیے. ایک انفرادی اور اجتماعی لیول پہ, دونوں لیولز پہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ایز این انڈیویجول ہم اگر ہم اس فریز کو دیکھیں تو انڈیویجول کا فیلئر اور سکسیس کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول کے فیلئر اور سکسیس از اے ڈیسنٹ لائف اسٹائل, ٹھیک ہے, اے گڈ سورس آف انکم, اور ایک اچھی زندگی, ایک اچھے تعلیم وہ کرنا. اچھا, اب انفرادی جو فیلئر ہے وہ بہت حد تک ایک فنکشن ہوتا ہے اجتماعی فیلئر کا, اور ایک آئرنی ہے کہ سکسیس جو ہے وہ کیا نام, وہ بھی ایک انڈیویجول لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ہے تو بہت موٹیویشنل, لیکن اس کو اگر صحیح طور پہ آپ سمجھیں تب
کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اگر اس سینگ سے انسپریشن لے لیں گے دین یو کین جسٹ یہ پروسیس وہی ہوگا. آپ نے اپنے آپ کی ری بلڈنگ کرنی پڑے گی, پھر آپ نے ایک نیشن دس نیشن ریکوائرز ری بلڈنگ, ٹھیک ہے, اور وہ ہوتا شروع انڈیویجول لیول